أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سورہ نساء جز نمبر 4 اور ہماری آیت ہے آیت نمبر 4 جو کہ بہت ہی ہماری امپورٹنٹ سورہ ہے. خواتین نساء عورتوں کے نام پر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے اور عورتوں کے حقوق اور کمزوروں کے حقوق سب اس میں بہت کھل کر بیان کیے ہیں. تو ایک ایک لفظ جو ہے اس کا بہت قیمتی ہے, بہت دھیان سے سنیے, نوٹ کیجئے. اور سورہ آیت نمبر 4 کو دیکھیے. پہلے لفظی ترجمہ بتا دیتی ہوں, پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی. وَآتُ النِّسَاءَ اور دو عورتوں کو, شروع میں ہی بات کر دی, کیا عورتوں کو دو, صدقاتہن, صدقات کیا ہے, مہر, ان کے حق مہر, نہلا خوش دلی سے, فَإِن طِبْنَ پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں, لکم تمہیں, ان شیء منہ کوئی چیز اس میں سے, کس میں سے, حق مہر میں سے, نفسن خود, نفسن خود, فَکُلُوہُ تو کھاؤ اسے, ہنی ام مریا, ہنی ام کہتے ہیں, ہنی ان اگر میں اس کو اکیلا توڑ کے پڑھوں تو ہنی ان پڑھا جائے گا, آگے جوڑ کے پڑھوں گی تو ہنی ام مریا, دونوں ایک ساتھ اگر میں پڑھ رہی ہوں تو خوش مزہ, اچھے مزے والا, ٹھیک ہے. مریا کہتے ہیں خوشگوار, خوشگوار سمجھ کر. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاسوں میں اور آج بھی جیسے خلاصہ میں نے پہلے 1 2 3 آیت کا بیان کر دیا آپ سے, ابھی فوراً میں چوتھے آیت پر آ رہی ہوں کہ پھر فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اور دو عورتوں کو, اللہ نے کتنے مطلب ٹو دا پوائنٹ اللہ بات کرتے ہیں نا, عورتوں کو دو, کیا چیز, ان کے مہر, اور کیسے دو, خوشی کے ساتھ, اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے. آتو, یہ جو لفظ آیا نا آتو, یہ ہے آتو یعنی دو, دے دو ان کو. النساء کہتے ہیں زوجات کو, زوجات کیا, بیویاں, وائفس. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہر جو ہے نا وہ بیوی کے ہاتھ میں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ بیوی کے ہاتھ میں دو, یعنی اس کے اولیاء جو ہیں یا اس کے ولی جو ہیں, ولی کون ہوتا ہے, اس کا باپ ہوتا ہے, بھائی ہوتا ہے, چچا ہوتا ہے, جو بھی اس عورت کی طرف سے ولی ہوتا ہے, تو ولی کے ہاتھ میں مہر نہیں دینا. یعنی یہ نہیں کہ شوہر جو ہے وہ لڑکی کے باپ کو پیسہ پکڑا دے اور لڑکی کا باپ اس پیسے کو لے کر اپنے بزنس میں لگا لے, یا پھر بھائی پکڑ لے, یا کوئی اور جو لڑکی کا ولی ہے وہ پکڑ لے, یہ ہرگز نہیں. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے, آپ نوٹس کرتے جائیے گا اس ساری تفصیل کو سن کے, کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں اسلامی شادیاں جو ہوتی ہیں وہ قرآن کے مطابق ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, یہ سب سننے کے بعد آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. اب اللہ نے یہاں پہ حکم دے دیا, کس کو دینے کا حکم دیا جا رہا ہے, آت النساء, عورتوں کے ہاتھ میں دو, عورت کے جس کی شادی ہے اس کے اپنے ہاتھ میں دو. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اس عمل پر کتنا عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ نوٹ کریں اپنے پاس. یہ چیزیں آپ کو, مجھے, ہم سب خواتین کو پتا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ عورتوں کا حق ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتنا واضح کہہ دیا, آت النساء, عورتوں کو دو, صدقاتہن, ان کے مہر. دیکھیں, اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کتنا اس کے خلاف عمل ہوتا ہے. کہ پہلی بات تو یہ کہ مہر جو ہے وہ ادائی نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ لکھنے کی حد تک لکھ دیتے ہیں, دیتے کوئی نہیں ہے. لڑکی کے ہاتھ میں لڑکا دیتا ہی نہیں ہے, وہ دوسری چیزوں میں اور رسموں میں اور ان چیزوں میں چاہے جتنا پیسہ خرچ ہو جائے, لیکن جو مہر ہے وہ تو فوراً نکاح کے بعد ادا ہونا ہے, وہ تو کرتے ہی نہیں ہے. اور بلکہ جب زندگی گزر جاتی ہے, جب بندے کا انتقال ہونے لگتا ہے مرد کا, تو عورت کو پکڑ کے لے آتے ہیں, چلو جی معاف کرو, چلو جی معاف کرو, تو بیچاری عورت کو مجبور کر کے اور معاف کرا لیتے ہیں. حالانکہ اور بعض اوقات جیسے میں نے بھی بتایا نا کہ صرف لکھتے ہیں, ہاتھ میں نہیں دیتے, کاغذی کاروائی. اور بعض اوقات عورت کے جو ولی ہوتے ہیں, کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو عورت کی سرپرست ہیں, ولی ہیں, تو ان کو دے دیتے ہیں, ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, اور لڑکی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. تو یہ کیا ہے, یہ ظلم کی ایک قسم ہے, ظلم ہے یہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, صدقاتہن, یہ لفظ جو ہے جمع کے صیغے میں آ رہا ہے, اور اس کا روٹ ہے صدق, صاد دال قاف, صدق ہے نا, یعنی صدق کس کو کہتے ہیں, سچائی کو. تو مہر جو ہے نا, مہر اور سچائی
دونوں ساتھ دیکھیں اس کو، حق مہر کو سچائی کے ساتھ یہاں پہ صدق کا لفظ آئے، کیونکہ مہر جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ ایک ٹوکن ہے، ٹوکن منی ہے، اور ایک گفٹ ہے، ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے، ایک نشانی ہے، کس چیز کی؟ صدق اور وفا کی، صدق اور وفا کی۔ کس بات کے لیے؟ شوہر اپنی بیوی کا وفادار ہے، اور وہ اس کا یہ ٹوکن منی دے کر وہ اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے گا، اور آئندہ بھی وہ اس کی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ لے رہا ہے۔ اور کیسے؟ نہلا، 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 آپ دیکھیے کیسے؟ خوشی سے دو، اللہ نے یہاں پہ واضح واضح لکھ دیا، نہلا، خوشی سے دو، یہ نہیں کہ کوئی بوجھ سمجھ کے، مصیبت سمجھ کے، ایسے ناک منہ چڑھا کے، بادل نخواستہ، ہے یہ کیا مصیبت میرے سر پہ آ گئی ہے، اب پیسے بھی دینے پڑیں گے، نہیں، یہ حق ہے لڑکی کا، یہ حق ہے۔ اور خوشی سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خوشی سے دو، کوئی بوجھ سمجھ کے نہیں۔ خوشی سے کیا چیز دی جاتی ہے؟ خوشی سے تحفہ دیا جاتا ہے، ہدیہ دیا جاتا ہے، تو پھر اس کو تحفہ سمجھ کے آپ دیتے نا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں نا، تو اس تحفے سے محبت کے جذبات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے باہم محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو شوہر کو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو مہر دے وہ تحفے کی طرح دے، قرضے کی طرح نہیں، یا مصیبت سمجھ کر نہیں، یا بوجھ سمجھ کے نہیں، یا اپنے اوپر کہ یہ کیا مصیبت، ایسا نہیں، بالکل نہیں۔ محبت سے دے، چاہت سے دے، خوشی سے دے، گفٹ کے طور پر دے، اور وہ گفٹ جو دل سے دے۔ حضرت عائشہ نے جو لفظ ہے نا نہلا، اس کا جو ترجمہ کیا نا، انہوں نے کہا ہے حضرت عائشہ کے مطابق فریضہ، فریضہ کہا ہے اسے، کہ اسے فرض کے درجے میں دو، یعنی ایک عورت کو اس کا مہر اس کو فوراً سے پہلے ادا کرو، ایک فریضے کی طرح، جیسے ایک فریضہ ادا کرتے ہو۔ یہ نہیں کہ مرضی ہے تو دے دیں گے، مرضی نہیں ہے تو نہیں دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، لازم ہے تم پر، لازم۔ پھر آگے کیا کہا؟ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں تمہیں، اب یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے کہ پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں کیا چیز؟ ان شیء منہ، کوئی چیز اس میں سے، کوئی چیز اس میں سے، کس میں سے؟ مہر میں سے۔ آدمی نے جیسے مہر دیا عورت کو، اور اگر عورت نے لڑکی کو دیا، تو اگر وہ اس میں سے کوئی پیسہ یا اس پیسے سے کوئی چیز خرید کر خوشی سے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر پھر زور ڈالو کہ لاؤ جی اب ہم نے دے دیا، ہم نے فریضہ تو ادا کر دیا، اب تم لاؤ پکڑاؤ ہمیں واپس، ہم نے دنیا داری بھی کر لی، لوگوں کو دکھاوا بھی کر لیا، کیا جی بڑے لوگ ہیں، حق کے مہر دیا بہت بڑا، اور پھر دوسری طرف سے پکڑ لو، نہیں۔ لڑکی اپنی خوشی سے، اس میں لفظ آیا نا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں تمہیں کوئی چیز اس میں سے، کس میں سے؟ مہر میں سے۔ مثلاً کسی نے $1000 یا 1000 یورو یا 1000 روپیہ مہر رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور اس نے وہ مہر ادا کر دیا۔ اب بیوی کے پاس آ گئے وہ پیسے، تو ان پیسوں میں سے جا کر بیوی کوئی گفٹ خریدتی ہے اپنے شوہر کے لیے، ہاں، یا پھر اس میں سے آدھا پیسہ بطور گفٹ اس کو واپس کر دیتی ہے، یا پھر وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کر سکتی ہے لیکن اپنی خوشی سے کرے، کوئی اس کے اوپر دباؤ نہیں ہے، کسی قسم کا اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا کہ وہ دباؤ اس کے اوپر ڈال دو کہ نہیں جی واپس کرو، نہیں، کوئی بھی دباؤ نہیں ڈال سکتا اس پر کہ وہ ایسا کرے۔ نوٹ کریں اپنے پاس یہ ساری چیزیں کہ اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا کہ میں نے اب تمہیں پیسے دے دیے ہیں، اب تمہاری نجات تو بھائی اسی میں ہے کہ لاؤ جی ہم آگے تمہارے ساتھ تو بہتر تبھی رہیں گے اگر چاہتی ہو اپنی خیریت اور چاہتی ہو کہ سسرال میں ڈھنگ سے رہو اور ہم تمہیں عزت سے رہنے دیں سکون سے، تو لاؤ دو جی پیسے، یہ نہیں ہوگا، اس کا ہمارے دین میں کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، لڑکے نے ادا کرنا ہے، لڑکی کی مرضی ہے کہ وہ آگے سے اس میں سے کوئی چیز دیتی ہے تو دے، نہیں دیتی تو نہ دے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ یا پھر بعض اوقات جو ہے نا شوہر حضرات اپنے شادی کے دوسرے دن یہ کہانی لگا کے آ جاتے ہیں، بزنس میں بڑا نقصان ہو گیا ہے، لاؤ پیسے دو، کچھ تمہارے پاس ہے، لاؤ میں اپنے پاس بزنس میں لگا دوں گا، یہ تو ہماری دونوں کی بھلائی ہو جائے گی، تم بھی اپنا حصہ ڈالو، کماؤں گا تو تم بھی عیش کرو گی، بہانے لگا کے پکڑ لیتے ہیں واپس۔ یہ نہیں ہے ہمارے دین میں اس کی اجازت۔ اگر اس کی اب لڑکی کی مرضی ہے وہ دے تو دے، نہ دے تو اس کے اوپر آپ دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ نا جذباتی دباؤ ڈالتے ہیں، آئے میں نے تو شادی کر لی، اب تو سارا خرچہ وہاں ہو گیا، میں تو خالی ہاتھ بیٹھا ہوں، اب کیسے ہوگا؟
اب فوری ضرورت ہے تو بس تم تو اپنے پاس اگر کچھ ہے نا بیگم نکال کے رکھ لو، کچھ تمہارا طرف سے۔ بیچاری لڑکیاں سمجھتی ہیں ہاں جی صحیح بات ہے، یہ تو اسی نے دیا تھا اور واقعی اس کا تو پہلے خرچہ بھی بہت ہو گیا ہے، اب اس کو حق مہر تو واپس مجھے کرنا پڑے گا، میں پیسے رکھ کے کیوں بیٹھی رہوں۔ عورتوں کو بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ان کا حق ہے اور کوئی ان سے زبردستی نہیں لے سکتا، اگر ان کی اپنی مرضی ہے تو وہ اس پیسے کو دیں، اور اگر نہیں ہے تو وہ نہیں دے، اور اگر نہ دیں تو بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں نا، اور بعض لوگ ڈراتے ہیں کہ ہم تو واپس بھیج دیں گے، یہ سراسر جرم ہے، یہ ظلم بھی ہے اور یہ جرم بھی ہے، لکھیں اپنے پاس، یہ ظلم بھی ہے اور یہ جرم بھی ہے، اس طرح کے ڈرامے کر کے لڑکی سے پیسے واپس لینا زبردستی۔ ہاں نوٹ کر لیں، اگر عورت اپنی خوشی سے دے کچھ بھی، اللہ نے کہا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ کا مطلب ہے پھر وہ اپنی خوشی سے جو چاہے اس میں سے دے تو یہ ٹھیک ہے، اپنی خوشی سے وہ دے یہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی چیز کوئی بھی تحفہ دباؤ ڈال کر، بعض لوگ زیور چڑھا دیتے ہیں تحفے کے طور پہ، شادی ہو نہیں پاتی، بس انہی زیوروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بس ان کو بیچ دیں گے نا تو ہم گھر لے لیں گے، ہم یہ لے لیں گے، ہم وہ لے لیں گے، ہم گاڑی لے لیں گے، ہم فلیٹ بک کرا دیں گے، ہم چین سے جی۔ ارے بھائی جاؤ دنیا پڑی ہے، اور بھی تو بہت کام ہے تمہارے پاس، جا کے کہیں اور سے کما کے کر لو، اسی پہ نظر پڑ گئی ہے۔ کوئی چیز کوئی تحفہ دباؤ ڈال کر مجبور کر کے لیا جائے گا عورت سے، اگر یہ ہرگز جائز نہیں ہے، انڈر لائن کریں اس جملے کو، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں رشوت جو ہے نا وہ منع ہے، کیوں منع ہے؟ کیونکہ حالانکہ وہ بھی تحفے کی ایک قسم ہے نا، کیونکہ اس میں دباؤ ہے اس میں، اور یہ کہ وہ ناجائز فائدہ اٹھانے والی بات ہے نا، بیکار میں آپ ایک کام آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے کر کے دینا ہے، لیکن آپ دباؤ ڈال رہے ہو اگلے کو کہ اب بیچارہ اگلا مجبور ہے، پھنسا ہوا ہے کہ وہ نہ دے تو اس کا کام نہیں ہوگا، تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے رشوت کو حرام قرار دیا۔ تو یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک فرض ہے کہ آپ بچی کو مہر دو، یا پھر آپ شادی میں اپنی خوشی سے تحفہ دیتے ہو تو پھر آپ اس کے بعد اس کے آگے 10,000 کہانیاں کھڑی کر دو کہ اب مجھے یہ ضرورت ہے، اب مجھے وہ ضرورت ہے۔ پہلے کیوں نہیں نظر آ رہی تھی شادی سے پہلے؟ شادی پھر کیوں کی تھی؟ پہلے اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے۔ ہاں تو بات یہ ہے کہ اصل جو بات ہے، نوٹ کرنے والی بات ہے، زبردستی اور جبرن آپ معاف نہیں کرا سکتے، نہ ہی آپ زبردستی اور جبرن واپس لے سکتے ہیں، اور نہ ہی زبردستی ہدیے تحفے جو ہیں ان کی جو شکل ہے ان کو واپس لے سکتے ہیں۔ ہدیہ تحفہ کسی بھی شکل میں دیا جائے، پیسے سے دیا جائے، کچھ بھی دیا جائے، لوگ جو ہیں اور ہزاروں چیزوں پہ خرچ کر لیتے ہیں، لیکن جس وقت لڑکی کو دینے کی باری آتی ہے نا، چاہے وہ زیورات دینے پڑے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ زیورات تو سنبھالنے مشکل ہو جائیں گے نا، تو اس لیے کیونکہ وہ ان کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جب مہر کی بات آتی ہے، تحریر میں مہر لوگوں کے سامنے وہاں اعلان ہو رہا ہوتا ہے نا کہ اتنے عوض، اتنے یہ نکاح ہوا، تو وہاں تو اعلانات کرا دیتے ہیں۔ نکاح ختم ہوا تو ہاتھ پہ رکھتے ہیں، پیسے رکھنے چاہیے، یہ میرے رب کا حکم ہے، میں نہیں کہہ رہی ہوں اپنی طرف سے۔ آپ دیکھ لیں، اگر ایک لفظ بھی میں کہوں اپنی طرف سے، آپ دیکھ لیں، وَآتُ النِّسَاءَ جز نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 4، دوبارہ بتا رہی ہوں، وَآتُ النِّسَاءَ دو عورتوں کو، اللہ نے کوئی لگی لپڑی بات نہیں کی، اللہ نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس میں کوئی نہ سمجھنے والی بات ہے ہی نہیں۔ وَآتُ النِّسَاءَ عورتوں کو دو، صدقاتہن ان کے مہر، نہلا خوشی سے دو، اس کو بوجھ سمجھ کر اس سے مشورہ اس سے مشورہ، فلاں منع کر رہا ہے، اماں منع کر رہی ہیں، ابا منع کر رہے، بھائی اس مرد کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ شادی کرنے نکلا ہے تو وہ اللہ کی رضا نکاح کر رہا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر ایک عورت کو اپنی زندگی میں لا رہا ہے، تو دے نا، اس کا حق دے، اس کا حق دے۔ اور پھر اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، پھر جو کچھ تم نے اس کو دے دیا پھر اس سے تم واپس بہانے سے ہیلے سے واپس نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر تم کوئی ایسا مسئلہ کبھی مجبوری بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اللہ نے عورت کو مجبور نہیں کیا کہ وہ ہر صورت نکال کے، نہیں، اللہ نے کہا خوشی سے دے، اگر وہ دینا چاہتی ہے تو وہ خوشی سے دے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قرآن پاک میں یہ آ رہا ہے آپس میں مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے واضح طریقے سے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا مال لے لے، کسی کی بھی چیز کو، مثلاً ایسا ہوتا ہے نا بہن بھائی ہوتے ہیں، اب ایک دوسرے کی چیز اٹھا لیتے ہیں، اگر وہ یعنی نبی کی جو حدیث ہے کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا مال لے لے، کوئی بھی چیز ہو چاہے، تو اگر وہ خوش نہیں ہے اس کو دینے پر تو ہرگز مت لو،
اگر وہ خوش نہیں ہے تو ہرگز مت لو. یہ نہیں کہ اپنا حق جتانا شروع کر دو, نہیں جی میں تو لوں گا کیونکہ میری تو تمہارے ساتھ یہ رشتہ داری ہے. بھائی اللہ نے جو کہہ دیا اور اللہ کے نبی کی احادیث کو دیکھو نا. مثلاً بعض اوقات گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز لوگ اٹھا لیتے ہیں, کسی کی بغیر اجازت, بھائی اس کے استعمال کی چیز ہے, گاڑی کھڑی ہے, بھائی اس کو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں کہیں جانا ہو, آپ نے اٹھائی گاڑی اور آپ نکل گئے بغیر اجازت. کسی کی کوئی چیز, کوئی بھی چیز گھر کی اٹھا لی, استعمال کر لی. اب دوسرا شخص جس کی وہ چیز ہے وہ تو بیٹھا ہے نا, کوڑ رہا ہے, اس کو تو خود ضرورت ہے. کیونکہ چیزوں کو, اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں ضرورت, جیسے اب گاڑی ہے فرض کریں کسی نے کوئی لے گیا, دوسرے بندے نے اپنی چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرنا ہوتا ہے. بعض لوگ طبیعتاً بہت ہی محفوظ طریقے سے احتیاط سے اپنی چیزوں کو سنبھال کر استعمال کرتے ہیں, متاثر نہیں کرتے. اب ایک بندہ ایک تو بغیر اجازت لے گیا اور دوسرا اس کی حشر نشر کر کے لے آیا. ہاں, پرسنل استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں, لوگ اٹھا لیتے ہیں کسی جگہ سے رکھ دیتے ہیں کہیں اور, یہاں سے اٹھائی وہاں رکھ دی, بے دہانی کے ساتھ, بے ترتیبی کے ساتھ رکھ دیا, تو اصل مالک کو پھر شدید تکلیف ہوتی ہے, غصہ آتا ہے. تو گھروں میں دیکھیے فساد کس بات پر ہوتا ہے, بہن بھائی سگے ہوتے ہیں, کتنا پیار محبت ہوتا ہے, لیکن لڑ جاتے ہیں. بعضوں کا بہن بھائی سگے بھی لڑ جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ جاتے ہیں. کیوں؟ اس نے میری فلاں چیز لے لی, بغیر پوچھے نکال لی, اس نے میری بیگ سے نکال لیا, اس نے میری چیز گم کر دی, وہ مجھے نہیں دے رہی, وہ مجھے نہیں دے رہا, وہ لے گیا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, وہ امی کے پاس شکایتیں آ رہی, ابو کے پاس شکایت, تو یہ لڑائی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں ینگ گرلز کو بعض اوقات یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتی, مہر کیا چیز ہے. جو ینگ بوائز ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتی, کیونکہ کیا چیز ہے. جب اپنے بیٹے کی لوگ شادی کرنا جاتے ہیں اور بیٹے کو نکالتے ہیں گھر سے کہ چلو تمہارا رشتہ دیکھنے چلیں, بیٹے کو سب سے پہلے یہ بات بتاؤ, بیٹا تمہاری جیب میں اتنے پیسے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. یہ مہر حیثیت سے بڑھ کر نہیں ہے, اللہ کو پتا ہے تمہاری کتنی حیثیت ہے, تم نے مہر دینا ہوگا. اسی طرح لڑکیوں کو بھی یہ بات پتا ہونا چاہیے کہ تمہارا یہ حق ہے. اور بعض اوقات مہر مانگنا جو ہے وہ طلاق کی نوبت پہ چلی جاتی ہے بات, طلاق مانگنے کے مترادف ہو جاتی ہے. ہاں ہاں تو نے مہر کیوں مانگا, بھائی کیوں نہیں مانگے. اور کچھ لوگ تو اس کو اتنا عزت اور غیرت کا معاملہ بنا لیتے ہیں, اچھا تو تم لوگ بڑے لالچی ہو, تم نے تو ہمارے پیسے پہ نظر رکھی ہے, اس وجہ سے ہمارے ساتھ رشتہ کیا. یہ بے دین لوگ ہوتے ہیں, یہ بے عمل لوگ ہوتے ہیں, یہ دین کا کچھ بھی نہیں جانتے, صرف دین کے نام کا لبادہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کو اللہ کے حکم کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے, اور وہ دوسرے کو لالچی کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ خود اللہ کے حکم کی نفی کر رہے ہوتے ہیں, خود اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہوتے ہیں, اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا. یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں. تو لوگ جو ہیں, اگر کوئی بچی مانگ لے یا اس کے گھر والے کہیں کہ اس کا حق مہر ادا کرنا, اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں کہا تم نے, حالانکہ یہ کسی نے نہیں کہا, یہ رب نے کہا ہے. اور کیوں نہیں پتا لوگوں کو, قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں, دین کا علم ہے ہی نہیں. دین صرف اتنا ہی رہ گیا ان کی نظروں میں, 5 وقت نماز پڑھ لو, دو تین صورتیں یاد کر لو, اور بس اس کے مطابق چلتے رہو. کلچر کو لے کے چلو, دین کو لے کے نہ چلو. کلچر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کرو, دین کہتا ہے حق مہر ادا کرو, اس کو اس کا حق دو. اور لوگوں نے اس کو عیب بنا لیا, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, اگر خوشی سے کوئی چیز دے تم کو تو پھر تم لے لو. اگر کوئی لڑکی اپنی خوشی سے, اپنی خوشی کے لیے دیتی ہے تو تم دے دو. پھر اس کے بعد کیا کرو, فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, تو پھر مزے سے خوشی سے استعمال کرو, کھا لو. کھانے کا لفظ جو ہے نا یہاں پر آیا ہے کہ اچھا آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ کھانے کے ساتھ جو مال کی بات آتی ہے نا, بار بار آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کا جو مال کا بڑا حصہ ہے نا وہ کھانے پر صرف ہوتا ہے. کچھ بھی حالات ہوں, کچھ بھی, بندہ خوش ہے نہ خوش ہے, غمی میں خوشی میں, کھانا تو لازمی ہے نا, کھانا تو نہیں رکتا, کھانا تو چلتا رہتا ہے. ہنی ہم جو ہے نا, یہ جو لفظ ہے اسپیسیفک, کھانے کا مزیدار ہونا, خوشگوار ہونا, اس کا مطلب دیکھیے. اور جو مری ان ہے, غیر مضر ہونا بھی, یعنی کھانا کھا کر پھر بعد میں تکلیف نہ ہو. یہ 2 لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی دیکھیے, ایک ہوتا ہے زود ہضم کھانا, زود ہضم, کیونکہ بعض اوقات کھانا جو ہوتا ہے نا, کھانے میں بڑا مزے کا ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے, ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن کھا لو بعد میں دل پہ بوجھ ہو جاتا ہے. بہترین کھانا کون سا ہوتا ہے؟ جو کھانے میں مزیدار ہو, بعد میں زود ہضم ہو, اس کی وجہ سے بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو, وہ ہوتا ہے ہنی ام مریا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اس میں دیکھیں ایک راز کی بات ہے. اور یہ جو دونوں لفظ ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت لفظ چن کے لاتا ہے, اور کیسی زبردست مثال کے ساتھ بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں لفظ استعمال کیے. یعنی اگر عورت, نوٹ کیجئے گا کہ یعنی اگر عورت خوشی سے دے دے کیا چیز, حق مہر میں سے, اگر آدمی نے حق مہر ادا کیا اور عورت اس میں سے خوشی سے دے دے, تو پھر خوشی سے قبول کرو.
یہ نہیں سوچو کہ یہ تو میرا ہی دیا ہوا تھا، تم مجھے لوٹا رہی ہو، نہیں، پھر خوشی سے قبول کرو۔ لیکن یعنی بعض اوقات یہاں پر آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے نا، تو اگلا بندہ قبول تو کر لیتا ہے، کہتا ہے ہاں ہم نے بھی تو دیا تھا تحفہ، اگر اس نے دے دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ حق کے مہر کو تو چھوڑو، عام زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو کوئی گفٹ دیا ہوا ہوتا ہے نا، تو بس اس کے گفٹ کا پھر انتظار ہوتا ہے کہ میں نے دیا ہوا ہے، مجھے کب ملے گا، اور جب دے دیتے ہیں نا تو بڑی بے دلی سے قبول کرتے ہیں، لا مطلب دل میں یہی ہوتا ہے کہ کون سا کوئی احسان کر دیا، میں نے بھی تو دیا ہے۔ تو اللہ یہاں پر آپ، یہ ہوتا ہے نا زندگی میں، اب بے دلی سے اس کو قبول کرتا ہے، تو پھر بندے کا دل کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے نا کہ اچھا ہوتا نہ ہی دیتی، دیا تو بھی کون سی ان کے چہرے پہ رونق آئی، اور نہیں دیتے تو بھی ان کا شکل ایسی بنی ہوئی تھی، جب دے دیا تب بھی شکل ایسی بنی ہوئی ہے، کوئی ان کے چہرے پہ تو رونق آئی نہیں، نہ ہی دیتی تو اچھا تھا۔ اکثر اوقات بندے ایسے سوچتے ہیں، کیونکہ بدمزگی ہو گئی نا، پھر یہ تو دل نہ جڑے، تحفہ اس تحفے دینے کا پھر مقصد ہی فوت ہو گیا، کیونکہ تحفہ تو کیوں دے رہے ہیں؟ محبت بڑھانے کے لیے۔ اب تحفہ دینے والا جب محبت سے دے رہا ہے تو لینے والے نے بھی اپنا رسپانس اچھا دینا ہے نا، اگر وہ قبول کر رہا ہے اور بری شکل کے ساتھ، تو پھر تو فائدہ ہی نہیں، محبت تھوڑی ہوگی، بدمزگی ہوگی۔ اور جب آپ اپنی خوشی سے کسی کو تحفہ دیں اور خوشی سے کوئی قبول کرے، آگے والے کے چہرے پہ رونق آ جائے، خوشی کا اظہار کرے، یہ نہ دیکھے چیز قیمتی ہے نہیں ہے، یہ بھائی تحفہ دیا نا، اس نے دل سے دیا، خوشی سے دیا، تو خوشی سے قبول کر لیا اگر کسی بندے نے، تو دینے والے کی کیا ہو گیا؟ خوشی وصول ہو گئی، اس کی قیمت وصول ہو گئی۔ تحفے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ تحفے کی قیمت دراصل خوشی ہوتی ہے، یہ جملہ لکھ لیں، تحفے کی قیمت اگلا بندہ جب لیتا ہے اور خوشی سے قبول کرتا ہے تو دینے والے کے لیے قیمت وصول ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی قیمت اگلے کی خوشی ہوتی ہے، خوشی کے لیے تحفہ دیا جاتا ہے۔ تحفے کی قیمت تحفہ نہیں ہوتا کہ واپس چیز وہی ملے تو ٹھیک ہے، بعض لوگوں اتنی ایسی نیچر کے ہوتے ہیں کہ وہ کوالٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو جو دیا تھا، قیمت دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں نے تو جو دیا تھا وہ تو اس قیمت کا تھا، وہ اس ویلیو کا تھا، پلٹ کے جو مال میرے پاس آیا یہ کس بارے بھائی؟ وہ اگلے کی خوشی ہے، تم اس خوشی کو قبول کرو، خوش ہو جاؤ، تاکہ اس کی قیمت وصول ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کتنی باریک، اللہ نے جو دو لفظ ہنی ام مریا استعمال کیا ہے، اس کی اتنی فضیلت، اتنی تعریف ہے کہ میں کیا کیا بیان کروں اس کے اندر، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر پاؤں، لیکن میں اپنی کوشش کر رہی ہوں کہ بعض اوقات دیکھیں انسان کسی ایسی نیت سے تحفہ نہیں دیتا، ہر کوئی بعض اوقات کہ ہر کوئی نہیں اس نیت سے دیتا کہ جواب میں بھی اس کو لازمی کچھ چاہیے ہو، دیکھیں ہر کسی کی یہ نیت نہیں ہوتی، میں واضح کر رہی ہوں یہ، تو صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے ہر کسی کو، کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ وہ خوشی چاہیے ہوتی ہے۔ تو تو ایک بیوی اپنے شوہر کو گفٹ دے اور وہ اٹھا کر پھینک دے، اور کہ میرے پاس تو بھائی بہت کچھ ہے، مجھے نہیں چاہیے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس آیت میں اس بات سے منع کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، نوٹ کرنے والی بات ہے، آیت آپ کو بہت کچھ سکھا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے تحفہ لے لو اور خوشی سے لے لو، اور پھر اس کو خوشی سے استعمال کرو، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو خوشی سے تحفہ دیں اور وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا، اٹھا کے رکھ دیتا ہے، تو ایسے میں دینے والے کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو ہنی ان کیا ہے؟ ہنی ان کیا ہے پھر؟ کھاؤ، یعنی کنزیوم کرو، استعمال کرو، کھانے کا مطلب کیا ہے؟ یوز کرو، ہاں یوز کرو، خوش ہو جاؤ، کیسے؟ خوش ہو کر، پکا اس کو استعمال کرو، یوز کرو، اگلے کو بھی خوشی تبھی ہوگی نا، اور پھر خوش ہو کر، خوش دلی کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں اور غور کریں، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، ہاں محبت ہوتی ہے نا، اس کی خوشی بھی آپ کو عزیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کتنی عزیز ہوتی ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے، یہ تو ہر ایک کا دل جانتا ہے نا کہ جب جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی ہر خوشی آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی وائف اپنے ہسبینڈ کو کوئی تحفہ دیتی ہے اور ہسبینڈ اس کو لے لیتا ہے، خوشی سے استعمال بھی کرتا ہے، ہر دفعہ خوش ہوتا ہے، اور کیا بیگم کیا زبردست تم نے تحفہ دیا ہے، تو اب کیا ہے؟ اس عمل سے باہم دونوں کی محبت بڑھے گی نا، اور یہ نہیں ہوگا کہ لیتے وقت بھی موڈ آف ہے اور نہ کوئی خوشی ہے، نہ چہرے پہ کوئی رونق ہے، ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے لے لیا میں نے، نخرے بلا وجہ کی دکھائے جا رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ گھریلو زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا نا، وہ انسان کی نیچر جانتا ہے، وہ اس کے مطابق باریکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے نا۔ اچھا، یہاں جو اگلا لفظ ہے نا مرین، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو کھانے کے بعد خوشگواری کا احساس ہے نا، یعنی بعد میں خوشگواری ہو، یعنی یہ نہیں کہ وقتی طور پر تو لے لیا اور پھر آگے سے بیوی بھی لے، مطلب شوہر وقتی طور پہ لے لے یا پھر بیوی ہے تو وہ لے لے، دونوں مطلب ناخوشگوار
کوئی ضروری نہیں کہ بیوی مرد ہی ناخوشگواری کرے گا، بیوی بھی کرتی ہے بعض اوقات. وہ کیسے؟ میں احسان جتلانا شروع، میں نے تمہیں اتنا قیمتی تحفہ دیا، اتنا اچھا تحفہ دیا، تم نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، تم نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا. اب بلا وجہ کی لڑائیاں ڈال کے بیٹھ جاتی ہیں بعض عورتیں، تو یہ غلط ہے نا. تو یہاں جو مری ان یعنی لینا بھی خوشی سے، استعمال بھی خوشی سے، اور پہلے بھی خوشی اور بعد میں بھی خوشی، دونوں جگہ خوشی. تو ایسی صورتحال میں اگر کچھ آپس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، اگر فرض کریں کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی، معاف کر دیا خوشی سے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک خوشگوار فضا پیدا ہوگی، خوشگوار فضا پیدا ہوگی، اور دونوں طرف کی خوشی جو ہے نا برابر کی ہے، تو پھر تو زبردست بات ہے، ٹھیک بات ہے. لیکن اگر اس میں کسی ایک کو نقصان دیا جا رہا ہے، فرض کریں کہ دبا کے زبردستی لڑکی کو، دو مجھے تحفہ، میں نے تمہیں مہر جو دیا ہے اب دو مجھے تحفہ، دو مجھے تحفہ. ارے بھائی یہ کوئی بات ہے؟ اس کا تو نہیں کہا گیا، یا دینے والے کا تو نقصان ہو رہا ہے، اور لینے والے یا پھر لینے والا جو ہے وہ سر پہ آ جائے کہ اپنی حیثیت سے زیادہ مانگنا شروع کر دے. تو یہ یا کہیں دینے والے کا نقصان ہوتا ہے، کہیں لینے والے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا ہے. تو ان میں سے کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. اب یہ جو مہر ہے نا، یہ دینا کتنا چاہیے نوٹ کر لیں اپنے پاس، دوبارہ سوال نہیں کریے گا، یہیں پہ دھیان سے سنیں کہ اس میں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جتنی شوہر کی حیثیت ہو، جتنی، نوٹ کر لیں، جتنی شوہر کی حیثیت ہو، اس کی اپنی حیثیت کے مطابق دے. اگر اس کے پاس زیادہ ہے تو وہ پھر اچھا بہترین مہر دے، زیادہ دے. اور اگر بندہ غریب ہے، حیثیت کم ہے، تو پھر اس سے ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، پھر وہ کم دے گا. یہ یاد رکھیے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا؟ تو انہوں نے کہا 12 اوقیہ چاندی اور نش. پھر حضرت عائشہ نے پوچھا، حضرت عائشہ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے پوچھا، جب یہ پوچھا تو انہوں نے کہا نا 12 اوقیہ چاندی اور نش. پھر حضرت عائشہ نے پوچھا جانتے ہو نش کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو نہیں پتا. تو حضرت عائشہ نے جواب دیا، کہنے لگی نش سے مراد ہے نصف، ہاف، آدھا. یہ کل 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے یہی حق مہر تھا. نوٹ کر لیں اس کو، کتنا. دوبارہ بتاتی ہوں، یہ حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کو بتایا کہ 12.5 اوقیہ چاندی، 12.5 اوقیہ چاندی یا بیچ میں یا لکھیں 500 درہم کے برابر یہ بنتا ہے. یہ بنتا کتنا ہے؟ 12.5 اوقیہ چاندی یا پھر کتنا؟ 500 درہم کے برابر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے حق مہر تھا، اور یہ ہے مسلم کتاب النکاح میں. یہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے کے دوران لوگوں سے فرمایا، لوگوں دیکھو عورتوں کے حق مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھا کرو، بہت زیادہ مہر نہ بڑھاؤ، کیونکہ مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں کیا چیز پسند ہے؟ تقوی کی بات ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ، اگر دنیا میں دوبارہ اس کو پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو، کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے اپنے خطبے کے دوران لوگوں سے فرمایا، لوگوں دیکھو عورتوں کے حق مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھا کرو، بہت زیادہ مہر نہ بڑھاؤ، کیونکہ مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی یا اللہ کے ہاں تقوی کی بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کے حقدار ہوتے. مطلب میں نہیں جانتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا اور اپنی کسی بیٹی کا حق مہر 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ باندھا ہو. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ اب میں اگلا حصہ بتاتی ہوں آپ کو. یہ میں نے آپ کو اس لیے پورا ایز اٹ از بتایا کہ یہ حضرت عمر کے جو الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں، اگر میں اس کا خلاصہ پہلے آپ کو واضح کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں اگر یہ بڑھ چڑھ کے لوگ کہتے ہیں نا اتنے لاکھ اتنے کروڑ، یہ وہ حق کے مہر میں مکان لکھ دو، زمین لکھ دو، پلاٹ لکھ دو. بھائی اللہ، یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں لوگوں عورتوں کے حق کے مہر میں بڑھ چڑھ کر نہ باندھا کرو، بہت زیادہ نہ بڑھایا کرو. اگر یہ کرنے سے اگر دنیا میں کوئی عزت نہیں بڑھ جاتی بندے کی یہ کرنے سے، اور یہ کرنے سے کوئی اللہ کی نظر میں تقوی نہیں بڑھ جاتا کہ ہاں بہت دنیا میں نام کما لو گے یا پھر اللہ کی نظر میں آپ بڑے قیمتی ہو جاؤ گے. اگر ایسا کچھ ہوتا نا تو پھر نبی کریم بھی ایسا کرتے.
تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہی دیکھا، میں تو نہیں جانتا کہ نبی کریم نے کوئی بڑھ چڑھ کے بہت زیادہ، انہوں نے کتنا کیا، انہوں نے کسی اپنی بیوی کا یا اپنی بیٹی کا جو اتنا بڑھ چڑھ کے نہیں کیا، بلکہ یہ کیا کہ 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ انہوں نے نہیں باندھا. 12 اوقیہ چاندی برابر کس کے تھے؟ درہم. میں نے آپ کو بتایا 500 درہم کے برابر بنتا ہے نا. تو اس کا جو اگلا حصہ ہے نا حدیث کا، وہ کیا ہے؟ وہ غور سے سنیں کہ اسی خطبے کے اندر ایک عورت کھڑی ہو گئی پیچھے سے، اس نے کہا کہ اللہ نے اس کی پابندی نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو لفظ کہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ کہا ہے کہ چاہے آپ کے پاس ڈھیر مال ہو، ہاں ڈھیر مال ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو. تو مطلب اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے تو آپ زیادہ بھی دے سکتے ہو. عورت نے یہ بات آیت کوٹ کرنے کی کوشش کی، آیت بھی کوٹ کی. تو اس کا مطلب یہ ہے تو کہ کوئی لمٹ نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے کہ بھائی اب 12 اوقیہ چاندی تو 12 اوقیہ اس زمانے کی بات تھی نا. تو جب عورت نے یہ بات کہی یہ خطبہ سننے کے بعد کہ قرآن مجید میں یہ مطلب انہوں نے آیت کوٹ کر کے یہ بتایا کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ تم میں سے کسی نے اگر اپنی بیوی کو ڈھیر مال دیا ہو، یعنی کہ اس کا مطلب ہے نا کہ ڈھیر مال دینے کی بھی اجازت ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی لمٹ نہیں ہے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو مہر دینا ہے. تو کسی سے قرضہ لے کے نہیں دینا کہ پتہ چلا کہ اپنے پاس نہیں ہے تو لاؤ کسی سے قرضہ پکڑ لیں، نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے ایک رقم مقرر کر دی تو پھر اس نے اس کے پیچھے دینے وینے کی کوئی نیت نہ ہو. سب سے پہلے یہ کہ جو آپ کی حیثیت ہے نا وہ ہونی چاہیے، اس کا اعلان بھی اسی کا کرو، اور نیت یہ رکھو کہ یہ ہم نے دینا ہے. لکھتے وقت یہ نہیں ہو کہ ہم نے کون سا دینا ہے، لکھو بڑا سا، ہمارا کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو لاکھوں میں لکھ دیتے ہیں مگر دیتے ہوئے تک پائی بھی نہیں. وہ اتنی بڑی رقم کائے کے لیے لکھ کے دیتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے، لوگوں پہ پریشر دینے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے کہ اتنی بڑی رقم کے عوض یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. تو پھر اپنی شان دکھاتے رہتے ہیں، اپنی شان بڑھاتے رہتے ہیں، دینے وینے کی نیت ہوتی نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اب یہ 6.5 اوقیہ کیا ہے؟ وہ یہ جو 6.5 اوقیہ ہے نا وہ 500 درہم ہے، مطلب اس کے برابر ہے، 500 درہم ہے. اور درہم جو ہوتے ہیں وہ چاندی کا سکہ تھا، ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا تھا. اور دینار کس کو کہا جاتا تھا؟ کہتے ہیں نا درہم و دینار. درہم ہوتے تھے چاندی کے سکے، اور دینار ہوتے تھے اس زمانے میں سونے کے سکے. چاندی کا جو سکہ تھا اس کا وزن لکھ لیں 4.5 ماشا چاندی تھا. چاندی کا جو سکہ تھا نا اس کا وہ 4.5 ماشے کا ایک سکہ ہوتا تھا. 4.5 ماشے کو اگر آپ 500 کے ساتھ 500 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو کتنا ہو جائے گا؟ بہرحال دیکھ لیں، آپ اندازہ کریں کہ کتنا ہو جائے گا. 188 تولہ چاندی بنتی ہے کتنی، اتنی نا. تو اس سے دیکھیں آج کے دور کے مطابق بھی اندازہ لگا سکتے ہیں نا، آج کے دور کے ساتھ حساب کتاب لگایا جا سکتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی لمٹ قرآن میں نہیں رکھی گئی. قرآن میں یہ نہیں کہا گیا، قرآن میں لفظ قنطار آیا، قنطار قرآن میں آیا یہ لفظ جس کے معنی بنتے ہیں ڈھیر مال. تو کوئی بھی دے سکتا ہے اگر، تو وہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ بہت پیسے والے ہو تو آپ صرف تب بھی آپ صرف یہ والا 12.5 اوقیہ چاندی نہیں. قرآن نے لفظ قنطار کا لفظ کا، جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ عورت کھڑی اور اس نے آیت کوٹ کی، تو اس نے بھی اسی لفظ کی طرف اشارہ کیا کہ جو لفظ آیا قرآن میں کہ بیویوں کو دو، وہ تو قنطار کا لفظ ہے، اس میں تو ڈھیر مال، اس میں تو کوئی لمٹ نہیں ہے. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کم میں نہیں دیا. جو نبی کریم نے اپنا دیا نا اپنی بیویوں کا یا بیٹیوں کو، اس سے زیادہ. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ہمارے پاکستان انڈیا میں نہیں چلتی جو 32.5 روپے، 32.5 روپے، یہ 32.5 روپے والے جو مہر کی بات کہتے ہیں یہ اسلامی مہر ہے. کہتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں ہاں جی 32.5 روپے جو ہے نا وہ اسلامی مہر ہے. تو یہ جو مہر کی بات ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے 32.5 والا. ہو سکتا ہے کہ جس وقت یہ بات بنی تھی ہندوستان پاکستان تو ایک ہی تھا نا، پرانے وقتوں کی بات بتا رہی کہ اس وقت ہندوستان میں اس وقت اس چاندی کی قیمت، یہ جو میں نے بتائی ہے، اس چاندی کی قیمت اتنی ہو یہی 32.5 کی، جب یہ فکس ہوا تھا تو بعد میں تو مہنگائی بڑھ گئی نا، اور 32.5 جو ہے وہ آج تک وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، لوگوں نے اس کو تو آگے بڑھایا نہیں اور باقی چیزیں ساری آگے بڑھ گئیں. آپ یہ دیکھ لیں ذرا. اب خلاصہ سن لیں، خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں خلاصے میں سب چیزیں نوٹ کیجیے گا، میں آپ کو اس کا خلاصہ دے دیتی ہوں آیت کا اینڈ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ آپ کو امید ہے کہ ساری چیزیں میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو کھول کے بتاؤں. خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1 نوٹ کر لیں، مہر دینا چاہیے، کیوں؟ فریضہ ہے یہ. نمبر 2 عورت کو مہر ملنا چاہیے اس کے اپنے ہاتھ میں. نمبر 3 عورت کو خوشی سے دو، اس کو منہ بسور کے یا اس کے اوپر کوئی احسان کر کے نہیں،
اس کو خوشی سے دو. نمبر 4, عورت معاف کر سکتی ہے, واپس گفٹ کے طور پر دے سکتی ہے, لیکن اسے مجبور کر کے نہیں لیا جا سکتا. اور گفٹ کو اگر وہ عورت گفٹ کرتی ہے اسے خوشی سے قبول کرو, اس کو یہ نہ کہو یہ تو میں نے ہی دیا تھا, تم کون سا کوئی اپنی اماں کے گھر سے لائی ہو, تو یہ تو اس کا حق تھا نا. اگر وہ دیتی ہے تو یہ اس کو تھینک یو بولو کہ اچھا ہے کہ وہ اس نے اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سے دی, رقم دی, گفٹ دیا, اس کو خوشی سے قبول کرو. ہاں, یا کوئی اور گفٹ لینے کے بعد پھر اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی نوٹ کر لیں. یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے تعلقات خراب ہوں, کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اگلے کا دل ٹوٹے. یعنی پھر اس گفٹ کو ناقدری کے ساتھ نہ لو, بلکہ اس کی قدر کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ مسنون حد تک مہر دینا چاہیے, مسنون حد تک مہر ضرور دینا چاہیے. اور اگر کسی کے پاس حیثیت نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارے پاس جو دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو کیا وہ شادی نہیں کرے. نہیں, احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی شادی میں آیات یاد کرانے کا جو مہر مقرر کر دیا تھا, کیونکہ اس کے پاس مال ہی نہیں تھا کہ بھئی تم اتنی آیات یاد کرو تو پھر اس کے بدلے میں تمہارا نکاح ہوگا. اس سے کم پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں نکاح ہوا. تو بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی حد نہیں, زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی حد نہیں کہ کوئی, اس کی اصل چیز کیا ہے, حیثیت, لڑکے کی حیثیت. یہ نوٹ کر لیں, زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے کہ بھئی کتنی بھی ہو سکتی ہے, حیثیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جب نکاح کی شرط ہو رہی ہو تو پھر اس وقت ڈکلیئر کر دینا چاہیے, یہ لکھ لیں اپنے پاس. اور جب نکاح ہو جائے تو اس کو فوراً ہی ادا کر دینا چاہیے. اس چیز کو آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق ڈکلیئر بھی کرنا ہے, اور جب نکاح ہو جائے تو فوراً ادا بھی کرنا ہے, لازمی, یہ فریضہ ہے. اگر کوئی شخص اپنی کسی مجبوری سے ادا نہ کر سکے تو پھر مدت مقررہ کے ساتھ اس کو ادا کر دینا چاہیے, لیکن اوپن نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ہاں جی بعد میں دیکھا جائے گا, بعد میں پھر کبھی دے دیں گے. یہ بات غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان مردوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو مہر ادا کریں. یہ ضرور نوٹ کریں اور اس بات کو آگے ضرور بڑھائیں کہ مسلمان مردوں کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی, کیونکہ قرآن کو اتنا گہرا پڑھا نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا مہر ادا کریں. اس میں یہ ہے کہ اگر مرد نہیں دیتا نا تو پھر وہ قصوروار ہوگا, ٹھیک ہے. اور دیکھیں وہ اس کے ذمہ یہ قرض رہ جائے گا. قرض لے کر پھر آپ دیکھیے کہ کوئی شخص دنیا سے بھی جاتا ہے تو نبی کریم تو جس کے اوپر قرضہ ہوتا تھا نا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, کہتے تھے کہ یہ اس کے اوپر تو قرض ہے. اور آپ کو میں نے پچھلی سورہ آل عمران کی آیت میں پڑھایا کہ شہادت, اس کے اندر میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی, بتایا تھا کہ شہید اگر ہو جائے اور اس کے اوپر قرضہ ہو تو شہید کو بھی جنت کی نعمتیں اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوتا. ہاں, اس کو دکھایا جاتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا مقام ہے, لیکن اس وقت تک اس کو حاصل نہیں ہوتا جب تک اس کا قرضہ ادا نہ ہو. تو یہ عورت کا قرض ہے مرد کے اوپر. کون ماں چاہے گی کہ میرے بیٹے کے اوپر قرض رہ جائے؟ اس لیے ماؤں کا کام ہے اپنے بیٹوں کو بھی راضی کریں اس بات کے لیے کہ بیٹا ادا کر دینا قرض, اپنا یہ قرض ادا کر دینا ایک فرض سمجھ کر. اور لڑکیوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کا حق ہے, کوئی ان کے ساتھ یہ احسان نہیں کر رہا. تو اگر نہیں دیتا, فرض کرو تو اگر وہ نہیں دیتا لڑکا تو اس میں عورت کا قصور نہیں ہے, پھر عورت کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ عورت قصوروار نہیں ہے. عورت کا حق ہے اگر وہ مانگے کہ بھائی دو میرا, تو وہ گناہگار نہیں ہے بالکل. بعض دفعہ عورتوں کو کہہ دیتے نا تم نے تو کوئی بات کی شوہر کو تو تم تو گناہگار ہو جاؤ گی, تم تو ہماری کیا کہتے ہیں عزت نہیں کر رہی ہو. لوگ نا اس طرح اس میں ڈال دیتے ہیں. بالکل نہیں, یہ عورت کے لیے گناہ نہیں ہے. اور یہ کوئی قابل ملامت بات نہیں ہے کہ آپ اس پر کسی بھی لڑکی کو ملامت شروع کر دیں کہ لو بھائی اس نے تو حق مہر مانگ لیا, اس کی تو بہت بڑی زبان ہے, اس نے تو یہ کہہ دیا, یہ تو اچھی لڑکی نہیں. کیوں بھائی, قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا حق دو اس کو, تو یہ تو کوئی قابل ملامت بات نہیں ہے. اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, اس کو ہرگز برا نہیں سمجھنا چاہیے. اور اس میں یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے کہ اس نے یہ کیوں مانگا, کیونکہ اس نے تو خود سے نہیں مانگا نا, اس کو تو اللہ نے حق دیا. وہ بھیک تھوڑی مانگ رہی ہے, وہ آپ سے کوئی التجا تھوڑی کر رہی ہے, اس کو تو اللہ نے ہی حق دیا اور وہ اپنا حق مانگ رہی ہے نا, اس کا حق دو. ہاں, اب
اب دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں نا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. کیوں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے اب ہر چیز میں حکمت رکھی ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بھلائی رکھی ہے. اب دیکھیں سورہ نساء عورتوں کے نام پر ہے، تو اللہ تعالیٰ اب دیکھیے، آپ کو میں یہ بات یہاں پہ اضافی طور بتاتی چلوں کہ عورت جو ہے نا اپنے ولی کے بغیر نکاح نہ کرے. ہمارے دین میں ہے نا کہ جب بندہ شادی کرتا ہے عورت کے ساتھ، تو عورت کے ساتھ ایک ولی ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو ولی ہے، وہ جو عورت کا سرپرست بن کے عورت کی طرف سے نکاح میں کھڑا ہے، وہ مرد ہے. اس مرد کا کیوں ضروری ہے کہ وہ اگلے مرد سے بات کو طے کرے. کس بات کو؟ کہ وہ عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کرے، وہ دلوائے اس کو. کیونکہ عورت بعض اوقات خود کمزور ہوتی ہے، اپنا حق نہیں لے سکتی، تو ولی جو ہے وہ باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، وہ جو بھی ہے، وہ جس لڑکے کو اپنی بیٹی دے رہا ہے اس لڑکے کے ساتھ معاملات کو طے کرے اور لڑکی کو اس کا حق دلوائے. اس وجہ سے یہ ولی کی بات آئی ہے. ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہر عورت کو اس بات کا اور ہر مرد کو اس بات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا سورہ نساء آیت نمبر 4، وَآتُوا النِّسَاءَ، دے دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے مہر، نہلا خوشی سے، فَإِن طِبْنَ، پھر اگر وہ خوشی سے اس میں سے، لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، خود اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کوئی چیز دیں، تو پھر فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر کھاؤ اسے، پھر کھاؤ اسے خوشی سے، خوشگواری سے. یعنی اچھی طرح استعمال کرو. اگر وہ کوئی گفٹ دے اس کو خوشی سے قبول کرو، پھر اس کو جتلاؤ نہیں کہ یہ تو حق مہر سے دیا، کون سا تم کوئی اپنے اس میں لائی ہو. تو یہ سب باتیں ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے دین کی باریکیاں یہ ہیں، اور اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے شروع میں ہی کہہ دیا، یا اس میں دیکھیے کہ اس میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے تقوی، ایک تو سارے لوگوں کو یا ایھا الناس کہہ کے اللہ تعالیٰ نے سب کو، ہر بندے کو مخاطب کر دیا، اور پھر کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. یعنی کہ یہ جو آج ہماری آیت ہوئی ہے، اگر اس کے مطابق بھی نہیں کرتے تو پھر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، گویا تقوی نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ حکم کی تعمیل کرو. کیوں؟ اللہ کے ڈر سے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر نہ دین رہا نہ دنیا، اور اللہ راضی ہے تو دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی، دنیا سب سمر جائے گا. تو اللہ نے حکم شروع میں ہی دے دیا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی حکم مانو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.